أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275. اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور بزنس کو حلال قرار دیا ہے، اس کی انومتی دی ہے، اور سود اور بیاج کو ناجائز اور حرام کیا ہے. تو جس کے پاس اس کے مالک کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے اور وہ رک جائے تو جو کچھ پیچھے ہوا وہ ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن جو شخص نصیحت آنے کے بعد پھر بھی سود کا کاروبار کرے تو یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. And Allah has permitted trade and forbidden interest. So whoever received an admonition from his Lord and desist, so he may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to dealing in interest, so those are the companions of the fire, they will abide therein eternally. سود کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، کل ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے. آدھی آیت. کوئی بھی چیز دے کر کے، خاص طور سے اگر ایک ہی طرح کی چیز ہے، فار ایگزامپل سونا ہے، آپ 1 کلو سونا دے کے 1 کلو 100 گرام اگر لے رہے ہیں تو وہ سود ہے. گیہوں ہے، چاول ہے، اگر آپ 50 کلو دے کے 60 کلو لے رہے ہیں تو یہ سود ہے. پیسہ ہے، 1 لاکھ دے کر کے آپ بولتے ہیں کہ ہمیں 1,10,000 دینا تو یہ سود ہے. اب اس سلسلے میں بہت سارے لاجکس لوگ پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو سود تھا، جو بیاج تھا، آج کی طرح نہیں ہے. پہلے لوگ مجبوری میں لیتے تھے، آج تو بینک خود بولتے ہیں کہ آ کر کے دو ہمیں، ہم تمہیں پروفٹ دیں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی لاجک نہیں دیا. اب جیسے یہاں پہ پیچھے ہے نا کہ یہ لوگ قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، دیوانے کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیاج بھی تو بزنس ہی کی طرح، کاروبار کی طرح ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی لاجک نہیں دیا، بس یہ کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، بات ختم. اللہ نے کاروبار اور بزنس کی اجازت اور پرمیشن دی ہے، اسے جائز لیگل قرار دیا ہے، اور سود اور بیاج کو کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا. بات ختم. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ، تمہارا ویل وشر اللہ ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، جس نے بنایا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک دو مثال آپ دیکھیے، اللہ نے کتے کو حرام کیا ہے، کیا کتے کے میں کوئی فائدہ ہے؟ کیا کتے کا گوشت؟ آج ریسرچ بتاتی ہے کہ کتے کا گوشت جو کھاتا ہے، کینسر کے سمجھیے کہ وہ بیکٹیریا کھا رہا ہے اپنے اندر۔ سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب جا کے ریسرچ پڑھیے۔ اب سود میں اور یہ تجارت میں کیا فرق ہے؟ پہلا جو بڑا فرق ہے، بڑا ڈفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ بزنس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کی محنت بھی لگتی ہے، دماغ بھی لگتا ہے، دونوں چیزیں لگتی ہیں۔ لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟ صرف پیسہ دے دیا، اب وہ سامنے والے کا دماغ کھا رہا ہے وہ پیسہ کہ ہمیں اتنا % دینا ہے، یہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے پیسہ دینے والا۔ دوسرا بڑا فرق کیا ہے؟ آپ کوئی بھی بزنس کیجئے، اس میں پروفٹ فکس ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ اس مہینے ہو سکتا ہے کہ 10,000 ہو، اگلے مہینے 20,000 ہو، اس کے اگلے مہینے 1 پیسے نہ ہو، لاس میں چلا جائے۔ تو بزنس میں اور سود میں بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بزنس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا سوال ہی نہیں، خالی فائدہ آ رہا ہے، فائدہ آ رہا ہے۔ تیسرا بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ بزنس میں فکس نفع نقصان نہیں ہے کہ اتنا نفع ہوگا اتنا نقصان ہوگا، لیکن سود میں کیا ہے؟ فکس ہے نفع، نقصان کا تو سوال ہی نہیں۔ نفع بھی کیا ہے کہ فار ایگزامپل 1,00,000 کا آپ کو 1,000 ہر مہینے مجھے دینا ہی ہے۔ اب آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، اس سے وہ سود والے کو بحث نہیں ہے، آپ کو دینا ہے، کہیں سے لے کے آگے دیجیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک آدمی پر ظلم ہے کہ وہ پیسہ لے کر کے اپنی محنت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، نفع ہوتا ہے تو وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ ساہوکار کا، اور نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنا جسم بیچ کر کے دے، چرا کے لا کے دے، کسی کا لوٹ کے دے، گھر بیچ کے دے، بیوی بچوں کو گروی رکھ کے دے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے بیسک ڈفرنس۔ اچھا، بعض لوگ جو بینک کے بارے میں نے کہا نا، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، بینک سے میں نے 1 کروڑ روپے لیے، 14% کیا ہے؟ بینک کتنا لیتا ہے؟ 12-14% نا۔ تو سال کا کتنا اس کو دینا ہے بینک کو مجھے؟ پر اینم ہمیں 12 لاکھ دینا ہے یا 14 لاکھ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، میں نے سپوز کیجئے کہ کپڑے کی ایک فیکٹری لگائی، کپڑے کی فیکٹری ابھی لگی نہیں، اس کے سود کا میٹر کیا ہے؟ شروع ہو گیا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ فیکٹری کے بھی پیسے دینے ہیں، مٹیریل جو آ رہا ہے اسے بھی پیسے دینے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کے بھی پیسے دینے ہیں۔ ابھی یہ طے نہیں ہے کہ میرا پروڈکٹ بکے گا کہ نہیں بکے گا، فیل ہوگا کہ سکسیسفل ہوگا، اور یہاں اس کا میٹر کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ اس سے آگے دیکھیے، فیکٹری میں آگ لگ گئی، میری پوری محنت، پورا دماغ، سارا پیسہ جل کے راکھ ہو گیا، لیکن بینک کیا مان لے گا؟ کیا آپ چلیے آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو آپ معاف کر دیتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ 12 اور 14% اسے کیا ہے؟ مجھے دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس سے آگے کی بات، وہ جو آگ لگی ہے اس ساہوکار کو بچانے کے لیے ایک اور سسٹم کھڑا کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ انشورنس کا۔
پبلک نے جو پیسہ دیا وہ تو جل کے ختم ہو گیا، لیکن وہ جو کروڑ پتی ارب پتی جس نے وہ لگایا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے ایک اور سسٹم ہے انشورنس کا. وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کے ہیں وہ بینک کے ہیں کیا؟ وہ بھی پبلک کا ہے. اچھا، سب کرنے کے بعد اگر وہ پروڈکٹ جب آتا ہے مارکیٹ میں تو دیکھیے وہ بزنس مین کس کس کا قیمت لگاتا ہے. سب سے پہلے وہ جو بینک سے پیسہ لیا ہے 1 کروڑ، اس کو دیکھے گا، اس کی قیمت ایڈ کرے گا اس کپڑے پر. نمبر 2 کس کا کرے گا؟ جو پروفٹ سود ہے نا 12-14 لاکھ، اس کا ایڈ کرے گا. نمبر 3 اپنا پروفٹ ایڈ کرے گا. اب اس طرح کر کے جو سامان مارکیٹ میں آتا ہے، کپڑا جو میں نے یہ خریدا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اس پہ کس کس کو میں پے کر رہا ہوں؟ وہ اس بنانے والے کو بھی، اس بینک کو بھی، اور بینک میں جن لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں وہ گھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا خون چوس کر کے غریب کا وہ پورا ایسے آ رہا ہے ان کے پاس. اب وہ کیا ہیں؟ آرام سے لیٹے ہوئے. تو غریب غریب ہو رہا ہے اور امیر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایک بینک کولیپس کیا نا، مہاراشٹرا بینک نا، انڈیا میں. امریکہ میں ایک بینک کولیپس کیا، معلوم کیا نام ہے؟ یاد ہے اس کا نام؟ اور اتنا سارا دکھ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ اس کی مالی حالت، فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں حالات خراب، سوسائڈ ریٹ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہ سودی نظام اور انٹرسٹ سسٹم کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے سود کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے، لیگل کیا ہے، اور سود کو حرام اور ناجائز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود کی لعنت سے بچائے اور ہمیں حلال اور جائز کمائی کی توفیق نصیب فرمائے.